آپ بتائیے گا، نئی سیاسی کمیٹی بنا دی گئی ہے پی ٹی آئی نے، اور فیصل وابڈہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو جماعت ہے وہ تو پہلے ہی خود ہی اس کی تمام لیڈرشپ مائنس عمران خان کر چکی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کا؟ بہت شکریہ. ایک تو تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ جماعت کنارہ کشی اختیار نہیں کر گئی ہے. میں آج کل کنارہ کش ہوا ہوں، ورنہ میں چاہتا میں واپس جا سکتا تھا. آپ چاہتے تو واپس جا سکتے تھے؟ جا سکتا تھا. نہیں، وہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. نوٹیفیکیشن کس نے جاری کیا تھا؟ پارٹی نے کچھ سیکرٹری جنرل. کبھی خان سے کوئی بیان آج تک آیا ہے کہ میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ لیکن بہرحال مجھے کوئی جانے کی اب کوئی نہ جلدی ہے، نہ کوئی خواہش ہے، چندہ ضرورت ہے، نہ کوئی خواہش ہے. خواہش بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. دیکھیں جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد کیا خواہش رہتی ہے، بلکہ میرے ساتھ ساتھ اوروں کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے. آپ نے سوال کیا نا، اٹھایا بڑا اچھا. پارٹیننٹ پولیٹیکل کمیٹی کا میں ممبر تھا. 9 افراد پر ہم مشتمل، یہ سب سے پہلے جب کمیٹی بنی، اور اس کے بعد کمیٹی جو ہے اس میں قصداً اس کی تعداد بڑھا دی گئی، اور فیصلے جو تھے وہ پھر ووٹوں پہ ہونے لگے. تو ایک مخصوص گروپ جو ہیں اس کی تعداد بڑھا دی گئی. محترمہ علیمہ خانم کا گروپ تھا. اس کے کس کا گروپ؟ محترمہ علیمہ خانم کا. اور اب جو علیمہ خانم اب جو گروپ آیا ہے، یہ بیسیکلی بات ہوتی تھی نا کہ جی ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. اب یہ باقاعدہ نوٹیفائڈ اجارہ داری قائم کر دی ہے. وہ تمام کس کی اجارہ داری؟ محترمہ کی. اچھا، علیمہ خان کی اجارہ داری کا گروپ ہے سارا A to Z. اور جتنے وفادار تھے، ان کی لانگ سٹینڈنگ خدمات تھی پارٹی کے لیے، وہ جناب علی اب پارٹی کو انفیکٹ وفاداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل جو زیادہ قریب ہیں میرٹ نہیں ہے، اور جو زیادہ ان کا وفادار ہو سکتا ہے خان کا نہیں، وہ جناب علی یہ نیڈز ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ ناموں پہ ذرا نظر ڈالیں. یعنی انہوں نے علی امین خان کو بھی مائنس کر دیا. آپ نے وزارت اعلیٰ سے نکالا، اس کے بعد آپ نے پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکالا. یہ عدم اعتماد ہے آپ کا ان پہ. آپ نے شاہ فرمان کو نکالا، آپ نے علوی صاحب کو نکالا، آپ نے علی محمد خان جیسے آدمی کو نکالا. یعنی ہر وہ نام جو ماضی میں روئے روا تھے پی ٹی آئی کے لیے، اور کون آ گئے؟ داؤد کاکڑ، کسی نے نام ہی نہیں سنا ہے. علیم عادل شیخ، جس نے پارٹی کی سندھ میں بینڈ بجا دی ہے. یہ پنجاب میں وہی اپوزیشن لیڈر. اور ہر وہ شخص جو واٹس ایپ گروپ پہ جو ہیں آسانی سے میسیجز کر سکتا ہے، جی حضوری کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں اس کا بڑا ریئیکشن آئے گا. ساتھ میں ان کے کچھ وفادار جو کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے نام آج تو نہیں ہے، دوسرے مرحلے میں اور وفاداروں کو شامل کیا جائے گا. نہیں، ریئیکشن کہاں سے آئے گا؟ ریئیکشن آ رہا ہے نا. آپ نے علی محمد خان کا آج آپ نے ٹویٹ نہیں کیا؟ دیکھا ہے میں نے. آپ علی امین خان سے میری بات ہوئی اس پہ کہ جی آپ کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے اس میں رکھتے بھی تو تب بھی میں نے ان کی میٹنگ کو جوائن نہیں کرنا تھا. نہیں تو یہ تو شرمندگی میں کہہ رہے ہوں گے نا؟ نہیں، شرمندگی نہیں. جو محاورہ ہے کہ سیانی بلے کھمبا نوچے. میں آپ کو عرض کروں نا، سوال یہ ہے کہ علی امین خان کو نکالنے کے بعد اس کو ان کمیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مجھے جسٹیفائی کر دینا. نہیں، صرف وزارت اعلیٰ تو سب کچھ نہیں ہوتی نا. پارٹی کے وہ ممبر ہیں، سینئر ممبر ہیں، تو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، پارٹی کے تو سینئر ممبر ثناء اللہ مستی خیل بھی ہے، اور بعض این ڈی یو گئے تھے اس لیے نکالا ان کو. نہیں نہ نکالا کیا ہے، وہ تو میر جعفر اور میر صادق بن گئے. ہاں وہی نا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ شاہد خٹک تو بڑے ساتھ ہی رہتے ہیں، جیل کے باہر بھی ہوتے ہیں. تقریر بھی انہوں نے بڑی عجیب و غریب کی تھی پشاور کے جلسے میں، پھر بھی نکال دیا. یہ کیا چکر ہے؟ وہ آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی، کیا علیمہ خان صاحبہ کو کہیں سے مینیج کیا تھا؟ نہیں، پولیٹیکل کمیٹی کا تو وہ ممبر نہیں تھے شاہد خٹک صاحب. یہ نام تو ان کا ہے سیاسی کمیٹی کی، اس میں جو دوبارہ تشکیل دی ہے ان کو نکال دیا ہے. نہیں، اچھا تھے ہی نہیں وہ. چلیں اب مجھے یہ تو محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو جو رکھا ہے، یہ بھی علیمہ خان نے رکھا ہے. یہ دیکھیں نا آپ، پی ٹی آئی کو جو وفادار ہیں وہ گنہگار ہیں، اور وہ ڈسکوالیفائڈ ہوتا ہے، ڈسکریڈٹ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ علامہ صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن پی ٹی آئی
پارلیمنٹری پارٹی نے بنایا ہے. یہ تو راجہ صاحب اور محترمہ یہ تجاویز لے کر گئی اور انہوں نے وہاں سے یہ بیان حکم جاری کروا دیا کہ جی یہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال تھا کیا مائنس عمران خان ہو گیا؟ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ افیکٹولی پارٹی کو کنٹرول کر چکے ہیں. دیکھیے مائنس عمران خان جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں نا، پولیٹیکلی سیاسی طور پر وہ ممکن نہیں ہے. علیمہ خانم جو ہیں وہ بشرا بی بی کی ایک دن کی مار ہے. جس دن وہ نکل آئے گی نا، یہ پولیٹیکل کمیٹی بھی ہوا میں اڑ جائے گی اور پھر یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. وہ کیسے ایک دن کی مار کیسے ہیں؟ دیکھیے ابھی میدان خالی ہے نا، کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے. نہیں تو مطلب پارٹی کی آگے جانشینی یا بیوی یہ بہن کے پاس ہی جائے گی کہ ورکر وہ جو آپ کہتے تھے کہ موروثیت کے خلاف ہے. میں نے کب کہا ہے؟ آپ نہیں، پارٹی کہتی تھی. نہیں میں تو کہتا ہوں نا، دیکھیے موروثیت تو جو ہے گلور کر رہی ہے. موروثیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے بہن بھتیجے بھائی کو اس میں پارٹی کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے؟ اگر بیوی اور بھابھی اور نند کی لڑائی جاری ہے پارٹی پہ قبضے کی، تو پارٹی کے جو اتنے لیڈرز ہیں، بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، نہ علیمہ خان کا سیاست کا تجربہ ہے نہ بشرا بی بی کا سیاست کا تجربہ ہے، اس لڑائی میں یہ لوگ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں نا، وہ جرت سے محروم ہیں کہ خان کو بتا دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ. باقی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا عام ورکر اور لیڈر کارکن، وہ خان کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا. نہیں تو یہ خان سے ڈرتی ہے منجی سیاستدان، سینئر لیڈرشپ؟ پاکستان تحریک انصاف میں آج تک 2 سالوں میں کسی نے حق کی بات بھی کی ہے؟ ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. اتنا ڈر ہے خان کا؟ خان کا اور خان جمہوری رویہ تو نہ ہوا پھر یہ؟ نہیں، جمہوریت سیاسی پارٹیوں میں کسی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جوائن کیا بیرسٹر عقیل صاحب نے اور شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں پہلے شوکت صاحب سے شوکت صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے گفتگو سنی مروت صاحب کی، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو وفادار ہے وہ خوار ہے، یہ مروت صاحب کے الفاظ ہیں پارٹی کے اندر آپ کی. کیا ایسا ہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو سیاسی کمیٹی سے نکال دیا ہے اور افیکٹو کنٹرول اب پارٹی پہ ہو گیا علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کا، تو خان صاحب مائنس ہو گئے پارٹی کے معاملات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. عمران خان کو کوئی مائنس تو کر نہیں سکتا ہے. شیر افضل مروت صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں میرے، کلاس فیلو بھی ہیں. یہ اصل میں بہت جلدی مایوس ہو گئے ہیں. ہم تو دیکھیں 96 سے ہیں، میں تو پارٹی کا فرسٹ ممبر ہوں پی ٹی آئی کا کے پی سے. لیکن بہرحال یہ کہ جس دن مجھے نکالا گیا تھا ان عہدوں سے، تو وہ جہانگیر ترین صاحب اس وقت سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے سارے عہدے مجھ سے لے لیے تھے. وزارت لے لی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو عہدے تھے میرے ساتھ سارے لے لیے تھے. لیکن میں تو کبھی مایوس نہیں ہوا، اس لیے کہ عہدے جو ہے وہ ہمارے لیے آپ تو آپ ہیں مروت صاحب ہیں، آپ کے راستے پہ نہیں وہ چلنا چاہتے، الگ سے چلنا چاہتے ہیں. ہاں مروت صاحب تو دبنگ انسان ہے نا. لیکن بہرحال وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کو پارٹی نے عزت دی ہے، بالکل دی ہے، عمران خان نے بھی دی ہے، ورکر بھی ان سے پیار کرتے تھے، سب کچھ ہے. لیکن بہرحال اختلافات ان کا اپنا حق ہے. بھائی تھوڑی سی تصحیح کر دوں، ان کا پارٹی نے عزت نہیں دی، ورکر نے پیار ان دیا کا اپنی ہے. وہ ہے. پارٹی نے لیکن تو کبھی پوچھا ہی ہم نہیں ہے. چونکہ اب ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. ہم دیکھیں، ہم نے سیاست تو نہیں کرنی تھی نا. ہم نے تو جس وقت میں صحافت میں تھا تو اس وقت عمران خان کو میں نے بلایا تھا پشاور پریس کلب میں، جس وقت پارٹی نہیں بنی تھی. پھر انہوں نے کہا مجھے کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے کب بنائیں گے یہ. میں نے مذاق میں کہا جی ہاں میں ساتھ دوں گا. تو جب وہ پارٹی بنی تو سب سے پہلے وہ آئے پشاور، اور میں ان کو بلور ہاؤس بھی لے کے گیا. میں ان سے ایک اور کچھ لوگ تھے ان سے بھی ملاقاتیں کروائی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے ابھی تک ہوں. اور میرے لیے میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی منتخب ہوا ہوں، الیکٹڈ. نہیں تو یہ جو نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے اس پہ اعتراضات بہت ہیں لوگوں کے، اور سوال میرا یہ تھا کہ کیا علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ نے افیکٹو کنٹرول کر لیا ہے پارٹی کے معاملات کا؟ سوال میرا یہ ہے، اس کا جواب دیں. دیکھیں یہ تو میں نہیں مانتا، اس پارٹی پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. دیکھیں ہم الحمدللہ ہمیں تو کسی نے نہ اپروچ کیا، نہ اس طرح ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ فلاں کے ساتھ سابق صدر کو نکال دیا، سابق وزیر اعلیٰ کو نکال دیا، سابق گورنر کو نکال دیا، نہیں میں عرض کو نکال دیا. میں اس پہ عرض کرتا ہوں، میں اس پہ عرض کروں سر. یہ بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے لوگ تھے
ان کو اس طرح سب فارغ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس پہ تو میں بالکل وہ ہوں. بے شک مجھے نہ لے, مجھے کس کوئی طرح ضرورت فارغ نہیں کرنا ہے. چاہیے تھا؟ لیکن جو لوگ تھے, دیکھیں جو میں نے بھی لسٹ دیکھی ہے اور اس لسٹ میں دیکھ کے مجھے خود بھی بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اگر صرف عہدہ آپ کے پاس ہے. دیکھیں نہیں خیر مرود صاحب کی باتوں پہ آپ وہ نہ کریں, برا نہ منوائیں نا, خیر ہے ان کو کہنے دیں. دیکھیں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی پارٹی کی لائن بتا رہا ہوں. دیکھیں جو لوگ میں نے دیکھے ہیں, مجھے خود حیرت ہوئی ہے کہ سیاسی کمیٹی میں صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس عہدے ہیں. اگر کوئی عہدیدار نہیں ہے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس سے پارٹی کی کوئی مشاورت کی جائے. میں واحد بندہ ہوں خیبر پختونخوا سے جو 4 سال عمران خان کا سیاسی مشیر رہا ہوں. تو اگر میں نے عمران خان کے ساتھ سیاسی مشیر بن کے رہا ہوں ان کا, تو کیا میں پارٹی کے مشیر نہیں بن سکتا, یا کہ میں پارٹی کے میرا سوال کا جواب نہیں ملا. میں ذرا تو بس بیرسٹر ٹھیک ہے. عقیل ملک صاحب کو لے لوں کنورسیشن میں, پھر آپ کے پاس آتا ہوں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت اس معاملے کو لے کے, اب آپ کے طرف سے ہم باتیں سنتے رہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے گی, گورنر راج لگایا جائے گا. جو معاملات اس وقت پی ٹی آئی کے اندر چل رہے ہیں, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پہ پابندی کے ابھی بھی چانسز ہیں؟ حکومت سوچ رہی ہے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا؟ جو پنجاب اسمبلی سے قرارداد آئی ہے وہ تو بڑی اہم ہے, اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ابصار صاحب. ابصار صاحب بات یہ ہے کہ اس پارٹی کی اپنی ہی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس پوری نہ ہوں ای سی پی کی طرف سے, اور بالکل 3 دفعہ موقع دیا جائے ان کو انٹر پارٹی الیکشن کروانے کا, وہ تینوں دفعہ اتنے بھونڈے طریقے سے جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کروائیں اور ان کی جو کمپلائنسز ہیں وہ بھی نہ ہوں. تو اس حوالے سے اب غالباً کوئی کمیٹی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کمیٹی غالباً انہوں نے بنائی ہے جو 10 دن کے اندر جو ہے ان کی پارٹی کا جو ہے ڈھانچہ یا اس کا سٹرکچر جو ہے اس کو کمپلائنس کے حوالے سے وہ آگے لے کے جائیں گے. تو پارٹی کو بین ہونے کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں تو بذات خود, اینڈ آئی ول اسپیک فار مائی سیلف, میں جمہوری تقاضوں میں, جمہوری رویوں میں, ڈیموکریٹک ویلیوز میں بلیو کرتا ہوں. کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, ماں سوائے ایک چیز کے جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہو, اور فی الوقت جو پوائنٹرز ہیں, جو چیزیں جس طرف آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس پارٹی کی طرف سے یا اس پارٹی کی قیادت کی طرف سے, وہ بالکل واضح طور پہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے دشمنوں کے گود میں جا کے بیٹھے ہیں اور انہی کی ہی لائن ٹو کر رہے ہیں, انہی کا ہی جو ایک ایکشنیبل پوائنٹس ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ نظر تو یہی آتا ہے. آپ کی پارٹی کے لیڈرز پہ بھی لگتے رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس؟ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو گئے ہیں, لیکن آپ کی طرف سے ہمیں لگتا ہے باتیں اور دھمکیاں ہیں, لیکن عملی طور پہ تو ابھی تک کچھ نہیں کیا آپ نے. نہیں جی, وی واک دا ٹاک ایز ویل. یہ خالی یہ باتیں یا دھمکیوں کی حد تک نہیں ہیں. یہاں پہ بالکل آپ دیکھیں نا کہ جو ایک سیریسلی کنسیڈر ہو رہا تھا اور ایک سیریس تھاٹ دی جا رہی تھی گورنر راج کو, میں اسی پہ گورنر راج والے پہ ہی آ رہا ہوں. گورنر راج کی جہاں تک بات کی, تو ابھی فی الوقت دیکھیں کہ کیا طبیعت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب کی, اور ماشاءاللہ سے ان کا ٹون اور ٹینر بھی یا جو لہجے میں نرمی آئی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی اقدام اس طرح تانے دیں گے تو وہ تو پھر دوبارہ ٹون اینڈ ٹینر بدل سکتا ہے. نہیں, تانوں کی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے, مثبت بات ہے کہ ان کا جو ایک بیہیویئر ہے وہ تھوڑا بہتر ہوا ہے. کوآپریشن اور کوارڈینیشن کے حوالے سے دیکھیں نا, جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک جو ہے ایک کوآپریشن اور کوارڈینیشن کا جو عمل شروع ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے پیسے مختص بھی کیے اس حوالے سے. پھر ابھی پیچھے ہی آپ نے یہ تصاویر دیکھی ہوں گی ان کی پریس ریلیزز کے تھرو کہ وہ جو نیسیسری اسسٹنس یا اسلحہ ہے یا جو ایکوپمنٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے لیے وہ فراہم کر رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. تو ہمارا تو اصل مقصد اور مسئلہ تو یہی تھا کہ آپ اپنے صوبے کی گورننس اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر توجہ دیں, جو کہ اب میرے خیال سے وہ آہستہ آہستہ دینا شروع ہو گئے ہیں. تو اچھی بات ہے. اسی طرح این ایف سی کی میٹنگ بھی انہوں نے اٹینڈ کی. تو فی الوقت تو نہیں لگتا کہ کوئی گورنر راج جو ہے اس طرف بڑھا جائے گا. میں آپ سے ابھی کل جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس پہ بھی بات کرنی ہے, لیکن میں پہلے شوقی یوسف صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں, بریک پر ہم نے جانا, اس کے بعد ہم ساتھ ہی رہیے گا. یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کی جو نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے, ابھی بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہی نہیں رہی اب,
اور اس پہ بابر صاحب نے جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں، کارکن ہیں اور بنانے والوں میں سے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، کیونکہ ایک جیل میں بیٹھا شخص جو کنوکٹڈ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارٹی معاملات میں عمل دخل نہیں دے سکتا. اور آپ کی پریس ریلیز میں وہ جو پریس سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اس میں لکھا ہے کہ خان صاحب کی ہدایت پہ یہ کیا گیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے یہ تو قانونی معاملات ہیں، لیکن اس وقت تو دیکھیں نا، ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے. نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو احسان اقبال صاحب باہر آ کے یہی کہتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ساری چیزیں تو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اب اچانک اتنی بڑی پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی ان سے ملاقات پہ بھی پابندی لگ گئی. حکومت اپنے طور پہ تو کوئی ڈیلیور کر نہیں سکی ہے ماشاءاللہ. پونے 3-4 سالوں میں کچھ بھی ڈیلیور کچھ ہے بھی نہیں ان کے پاس. بیانیہ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے. اب یہ ادھار بیانیہ لے کر چل رہے ہیں. وہ یہی کہ بات جی آپ کے بارے میں کے پی کے بارے میں کہتے ہیں. 26 نومبر کو یہ کیا نہیں پھر وہ جو دیکھیں کے پی کے بارے میں آپ کہیں، لیکن دیکھیں چیف فیصلہ جسٹس کرنا عوام کا ثاقب کام ہوتا نثار ہے. نے آپ بھٹا کیس میں یہ کہہ دیا نا میاں نواز جب شریف کے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا. شوکت تو صاحب فیصلہ عوام نے فیصلہ دے تو دیا، بہت آپ نے واضح ہم ہے سے نا. سب کچھ اب وہ چھین ٹھیک ہے لیا. عوام کا فیصلہ الگ ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف بھی کچھ نہیں کر سکے تھے. ان کے سینٹ کے امیدوار آزاد قرار دے دیے گئے تھے. اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے یہ کسی آئین اور قانون کے تحت تو نہیں بنی ہے. اچھا، یہ آئین اور قانون کے تحت نہیں، یہ تو پارٹی کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک